اور دائیں طرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور دوسری طرف سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس حدیث کو اگر دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ جہاں سے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسد اطہر کے لیے خمار اٹھایا گیا، وہیں سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اٹھایا گیا۔ اور صحابہ کرام، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت مختلف مقامات پر، اور قرآن حکیم کا کوئی ایک سپارہ ایسا نہیں، بلکہ کوئی ایک رکوع ایسا نہیں کہ جس رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی شان اور آپ کے مناقب کو بیان نہ کیا ہو۔ ایک موقع ہے، صحابہ کرام کا لشکر ہے، وہ افریقہ کے جنگلات کے اندر پہنچتے ہیں رات گزارنے کے لیے۔ اس وقت افریقہ کے جنگلات بڑے مشہور تھے کہ ان جنگلات کے اندر بڑے بڑے درندے اور مختلف قسم کے درندے ان جنگلات کے اندر ہوتے ہیں۔ ایک صحابی رسول جب اس جنگل کے اندر پہنچتے ہیں، ایک کونے میں کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں، او جنگل کے درندوں، آج محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ آج اس جنگل کے اندر رات گزارنا چاہتے ہیں، لہذا جنگل خالی کر دو۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ شیر بھی اپنے بچوں کو اپنے منہ کے اندر اٹھا کر جنگل خالی کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ محدثین نے لکھا کہ یہ ساری خصوصیات آپ کو کیوں ملی؟ اس کے پیچھے صرف ایک وجہ ہے، وہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی فرمانبرداری ہے۔ روایات کے اندر آتا ہے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تھوکتے، آپ کا لحاب دن زمین کے اوپر نہیں گرتا تھا، صحابہ اکرام اپنے ہاتھوں کو آگے کرتے اور اپنے جسموں کے اوپر مل لیا کرتے تھے۔ ایک صحابی رسول سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پشنے لگوائے، سینگی لگوائی۔ ایک صحابی رسول کو اپنا خون پیش کیا کہ اس کو کسی محفوظ جگہ پر دفنا دو۔ وہ صحابی رسول اس خون کو لے کر جاتے ہیں، اور جو ہی آپ کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں تو آپ نے وہ سارا خون پی لیا۔ واپس آئے، آ کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا تو آپ نے بتایا کہ میں نے اس کو ایسی جگہ محفوظ کر دیا ہے کہ اب اس خون کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سمجھ گئے اور فرمایا کہ جس کے جسم کے اندر محمد عربی کا خون شامل ہو گیا، میرا اللہ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا۔ یہ صحابہ اکرام کی شان اور آپ کے فضائل اور آپ کے مناقب، اور ان سب میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد صحابی ہیں کہ جن کے فضائل اور آپ کے مناقب اور آپ کی شان باقی تمام صحابہ سے بڑھ کر۔ تو آج 22 جمادی الثانی ہے، یہی 22 جمادی الثانی 1400 سال پہلے مکہ کی گلیوں میں آیا تھا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تھا۔ آج ہمیں بھی چاہیے کہ آج ہمیں خود بھی معلوم ہونا چاہیے، ہم اپنے بچوں کو بھی بتائیں اسلامی اعتبار سے کہ سیدنا صدیق اکبر ہوں یا دوسرے اور باقی صحابہ ہوں، ان کا یوم وصال کب ہے اور ان کا یوم وفات کب ہے اور ان کی یوم پیدائش کب ہے، ان کے فضائل اور ان کے مناقب ہمیں خود بھی معلوم ہونے چاہیے، تاکہ ہم اپنی زندگیاں صحابہ اکرام کی زندگیوں کے مطابق گزارنے والے بن جائیں اور ہم اپنے بچوں کو بھی بتانے والے بن جائیں، تاکہ آنے والا معاشرہ ایک اسلامی معاشرہ بنے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا عمل پر